بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس وطن کو بنانے کے لیے ہمارے اکابرین نے انتھکن محنت کی اور ہمارے علماء کرام، علماء اہل سنت، مشائخ کرام اور اولیاء کرام کا اس وطن کو معرض وجود میں لانے پر، اس وطن کو بنانے پر ایک اہم کردار رہا ہے، اور اس وطن کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، ہمارے سپاہی توپوں کے نیچے لیٹے، گردنیں کٹی، لاشیں کٹے، خون بہے، اور پھر لاکھوں قربانیوں کے بعد جا کر یہ وطن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی صورت میں عنایت فرمایا۔ اس وطن عزیز کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تائید بھی حاصل ہے، اور ہر دور میں جب کافر نے، غیروں نے اور یہود و نصارہ نے ملک پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی تو گنبد خضرا کی مکین نے اس وطن عزیز کی غائبانہ مدد فرمائی ہے، اور آج بھی مدینہ المنورہ سے، تاجدار کائنات کی دہلیز سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روض اقدس سے روحانی فیض اس وطن عزیز کو نصیب ہوتا ہے، اور اس وطن عزیز کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اس وطن عزیز کو میرے مصطفیٰ کی تائید اور میرے مصطفیٰ کی نصرت حاصل ہے۔ 1965 کی جنگ کے اندر اس وقت کے وہ لوگ جو مدینہ المنورہ کے اندر روضہ رسول کے گرد و نواح میں جاروب کش تھے اور مجاورین تھے، انہوں نے دیکھا، بعد میں مختلف جرائد اور رسائل کے اندر یہ بات شائع ہوئی کہ جب 1965 میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، اس وقت روضہ رسول سے کئی شخصوں کو وہاں سے اسلحہ پہن کر نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ وہاں کے مجاورین نے جب پوچھا، حضور اس ہنگامی حالت میں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو ایک ہی آواز آتی ہے کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور ہم پاکستان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ ملک پاکستان کو میرے مصطفیٰ کی نصرت اور تائید حاصل ہے، اور ہر دور میں حاصل رہی، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس وطن کو مصطفیٰ کی نصرت اور مدد حاصل رہے گی۔ کوئی میلی آنکھ میرے وطن کا نہ کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ میرے وطن کو کچھ خراب کر سکتی ہے۔ دشمن کی طاقت جتنی بھی مل جائے، اللہ پاک کے کرم سے ہماری بہادر فوج کا رعب اور دبدبہ غیر پر، کافروں پر، دشمنوں پر ہمیشہ ہر وقت چھایا رہے گا، اور دشمن ملک پاکستان کی بہادر افواج سے ڈرتے رہیں گے۔ 65 کی جنگ میں جب 30 سیکنڈ کے اندر ہماری عسکری قیادت میں ہمارے فوجیوں نے ہندوستان کے 3 جنگی جہاز مار گرائے، تو 30 سیکنڈ کے اندر 3 جنگی جہازوں کو مار گرانا یہ ہماری توپوں کا کمال نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نگاہ کرم کا کمال ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی تائید اس وطن عزیز کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وطن پاک کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ یہ وطن کلمے کے نام پہ آزاد ہوا ہے، اور کلمے کی آواز، کلمے کی صدا قیامت کی صبح تک اس وطن عزیز سے علی اعلان گونجتی رہے، اور اس وطن عزیز سے رسالت کا نعرہ گونجتا رہے، اور اس وطن عزیز کے باشندے، اس وطن کے رہنے والے، اس وطن کی قوم ہمیشہ یہاں پر آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کا فریضہ اللہ کی بارگاہ میں سر انجام دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے وطن پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تابندہ۔